السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ النحل کی آیت نمبر 39، 40، 41 اور 42 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیبینہ، لام جو ہے اس کا معنی تاکہ، یبینہ وہ بیان کرے، وہ واضح کرے، وہ بیان کرے، بیان بیان اور واضح کرنا، یہ اس کا معنی بنے گا۔ لہم الذی، ان کے لیے جو یختلفون، اختلاف کرتے ہیں۔ یختلفون کو دیکھیں، خا تا لام فا ہے تو اس سے اختلاف بن سکتا ہے، مختلف بن سکتا ہے اردو کا۔ فی ہی، اس میں، وَلِيَعْلَمَ، اور تاکہ وہ جان لے، الذین، وہ لوگ، تاکہ وہ جان لیں وہ لوگ، کفر، جنہوں نے کفر کیا، انہم، کہ بے شک وہی، کانوا کاذبین، وہی جھوٹے تھے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، تاکہ وہ سے مراد اللہ واضح کر دے ان کے لیے جو اختلاف کرتے تھے، جو اس میں اختلاف کرتے تھے، اور تاکہ وہ جان لیں، کون؟ کافر، جنہوں نے کفر کیا، کہ بے شک وہی جھوٹے تھے۔ انما، بے شک، قولنا، ہمارا کہنا، ہمارا قول ہم اردو میں بھی بات کو کہتے ہیں، لشیء، کسی چیز کے بارے میں، اذا، جب، اردناہ، ہم اس کا ارادہ کر لیں۔ اردنا کو دیکھیں تو ارادہ بن سکتا ہے، الف، را، دال وغیرہ موجود ہے اس میں۔ ان نقولا، کہ ہم کہتے ہیں، یہ بھی قول والا ہے، لہو، اس کو، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے، تو وہ بن جاتی ہے۔ با محاورہ ترجمہ یہ ہے، بے شک کسی چیز کے لیے ہمارا کہنا، جب ہم اس کا ارادہ کر لیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی۔ ہاجروا کو دیکھیں تو ہا جیم را، اس کا روٹ ورڈ ہے ہجر اور ہجرت۔ ہجرت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا۔ فی اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ میں کا مطلب اللہ کی راہ میں۔ من بعد ما، اس کے بعد کہ، ظلم، ان پر ظلم کیے گئے، وہ ظلم کیے گئے، ظلم پیسو ہے۔ لنبوئنہم، یقیناً ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے انہیں۔ یہ لام اور جو ہم سے پہلے نون ہے جس پر شد ہے، اس کا معنی یقیناً، ضرور۔ پھر دنیا میں، حسنا، اچھا، ولا اجر الاخرہ، اور آخرت کا اجر یقیناً، یہ بھی لام یقیناً تاکید کا ہے، اکبر، بہت ہی بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے۔ با محارہ ترجمہ کیا بنے گا؟ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اس کے بعد کہ وہ ظلم کیے گئے تھے، ان کو یقیناً ضرور ہم دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر بہت بڑا ہے، کاش وہ جانتے۔ الذین صبروا، جن لوگوں نے صبر کیا، وعلی ربہم، اور اپنے رب پر، یتوکلون، وہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ 4 آیتیں پوری ہو گئیں، یہ 3 ہوئی ہیں، اگلی بھی پڑھ لیں۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبلی کا، آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مرد، رجالا نوحی، ہم وحی کرتے تھے، الہم، ان کی طرف۔ فاسالو، پس تم سوال کرو، پوچھ لو، اہل ذکر، اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں، اگر تم نہیں جانتے۔ یہ نبیوں کے بارے میں ہے کہ جن نبیوں کو
اللہ نے جن کو بھی بھیجا ہے مردوں کو نبی بنا کے بھیجا ہے، عورتوں کو نہیں بنایا۔ آج کا سبق پورا ہوا، تو آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آج کے سبق میں، اس کا لنک بھی پچھلے سبق سے ہے، اللہ فرما رہا ہے تاکہ وہ واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، یعنی قیامت کیوں قائم آئے گی، کیوں قائم ہوگی۔ یہ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے کہ وہ ضرور مرنے کے بعد اٹھائے گا اور حساب لے گا، تاکہ جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ ہم ہی جھوٹے تھے، کفر کرنے والے۔ اگر قیامت قائم نہ ہو، دنیا میں تو کئی کافر جو ہیں ایسے ہیں جنہوں نے موجیں کی ہیں، تو پھر جب ان کو پکڑا ہی نہ جائے تو پھر یہ انصاف نہ ہوگا۔ دنیا میں اللہ نے سب کی پکڑ اس طرح نہیں رکھی، تو ایک انصاف کا دن رکھا ہے جسے قیامت کا دن کہتے ہیں، اور وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے بعد ہوگا۔ تو یہ اللہ اس لیے بھی قیامت کا دن برپا کرے گا کہ سب کو انصاف ملے اور جھوٹوں کو پتہ لگ جائے کہ ہم جھوٹے تھے۔ اور جیسا کہ وہ کہتے تھے کہ کیسے اللہ زندہ کرے گا، اگلی آیت میں اس کا جواب ہے کہ ہمارا کسی چیز کے بارے میں قول کیا ہوتا ہے، جب ہم ارادہ کر لیں تو بس ہم فرماتے ہیں کہ بن جا، وہ چیز بن جاتی ہے۔ اللہ کو میٹیریل کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے ہمیں ہوتی ہے، تو اللہ نے تو حکم دینا ہے اور وہ ہر چیز ہاتھ جوڑ کر بن جاتی ہے، یعنی اللہ کے آگے چوں چرا نہیں کرتا کوئی۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، لوگ دنیا میں دیکھیں ہجرت کرتے ہیں، مائیگریشن کو ہجرت کہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، لیکن اگر کوئی اللہ کے لیے گیا ہے، اپنے دین کو بچانے کے لیے گیا ہے، تو یہ ان کو اجر ہے۔ جو دین کے علاوہ کہیں جاتے ہیں معاش کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، تو وہ ہجرت نہیں شمار ہوتی، بلکہ آج کے دور میں کتنے نوجوان اور کتنے مسلمان لوگ کافروں کے ملک میں جاتے ہیں کہ ہم وہاں پہ کمائی کریں اور اچھے پیسے بنائیں۔ یہ بالکل خطرناک چیز ہے۔ وہاں جا کے شادیاں کر لیتے ہیں اور پھر وہاں بچے بچیاں ہوتے ہیں تو ان کو بھی وہی ثقافت میسر آتی ہے، وہی ماحول، اور وہی پھر روتے اور چیختے ہیں کہ اب ہماری اولادیں اور اس ملک کا قانون ہمارا ساتھ نہیں دیتا۔ تو ان ملکوں کے قانون میں تو آپ بچوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم غلط کہہ رہے، غلط کر رہے ہو، ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ سوچنا چاہیے کسی غیر مسلم ملک میں جانے سے پہلے کہ کیا میرا دین بچ جائے گا۔ اللہ تو ان کی تعریف کر رہا ہے کہ جو اپنے دین کو بچانے کے لیے اللہ کی خاطر اپنی جان لے کر نکل گئے، گھر بار چھوڑ دیے، بہن بھائی چھوڑ دیے، جائیدادیں چھوڑ دیں، کتنا مشکل ہے۔ تو جب ان پہ ظلم کی آخری حدیں بھی پھلانگ گئے مکے والے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے حبشہ، پھر حبشہ اور پھر مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ تو ان کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی ہم ان کو اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا ٹھکانہ تو بہت ہی بڑا ہے۔ آپ نے دیکھا جتنے مسلمان مکے سے مدینے آئے تھے کس قدر خوشحال ہو گئے کہ ایک وقت آیا کہ مدینے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا بندہ نہیں ملتا تھا، اور مکہ میں کئی کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا مسلمانوں کا۔ تو اللہ نے دنیا میں بھی دے دیا، اور آخرت بھی انشاءاللہ جنت بھی صحابہ کرام کی ہے اور مومنوں کی ہے۔ اور انڈیا والوں نے اور کافروں نے تھوڑا جانا ہے اس میں، انڈیا سے مراد کافر وغیرہ۔ اللہ فرماتا ہے کاش یہ جانتے اس بات کو۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ ایک اور شرط بھی لاگو کر دی کہ ان کو دنیا میں اور آخرت میں اچھا ٹھکانہ ملے گا جو صبر کریں گے اور اپنے رب پر بھروسہ کریں گے۔ یعنی یہ نہیں کہ تکلیف آئی اور وویلا شروع کر دی اور باں شروع کر دی، اللہ پہ توکل کیا اور صبر کیا کہ یہ میرے رب کی مرضی ہے، جب وہ چاہے گا اسے ختم کر دے گا۔ ہجرت کے ساتھ یہ دو چیزیں بھی ہیں،
اور آگے فرمایا، چونکہ وہ مکے کے کافر کہا کرتے تھے کہ دیکھو جی یہ تو انسان ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ نے جتنے بھی نبی پہلے بھیجے ہیں، جتنے بھی رسول بھیجے ہیں پیارے نبی آپ سے پہلے، یہ وہ سارے مرد تھے، انسان ہی تھے، ایک تو کوئی عورت نہیں تھی، دوسرا کوئی اور مخلوق نہیں تھی، مرد تھے۔ تو ہم ان کی طرف وہی کرتے تھے، اگر نہیں پتہ ان کو تو اہل ذکر سے جا کے پوچھ لو، یعنی جو لوگ جانتے ہیں، پہلی کتابوں کے ماہر ہیں، وہ بتائیں گے کہ سارے نبی انسان ہی تھے۔ گویا کہ یہ متفقہ موقف ہے انسانیت کا، قرآن کا، حدیث کا، تورات زبور انجیل کا، کہ جتنے بھی نبی آئے وہ مرد ہی تھے، کسی عورت کو نبی بنا کے نہیں بھیجا، اور مردوں کے علاوہ، انسانوں کے علاوہ کسی اور کو نبی بنا کے نہیں بھیجا اللہ نے انسانوں کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں نہیں علم تو ان سے جا کے پوچھو جو اہل ذکر ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔